نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العظيم. صدر جی وقار، محترم حاضرین و سامعین، آج میں جس ایمان افروز موضوع کو اصحاب ایمان کی اس ایوان کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. صدر محترم کہتے ہیں باران رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت وہاں محسوس کی جاتی ہے جہاں زمین خشک سالی کی بنا پر اناج کی کوپلوں کی جگہ ببول اگلنے لگے. حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ریگزار عرب میں صحابہ رحمت بن کر تشریف لائے تھے کہ جہاں انسانی تہذیب و تمدن اور اخلاق و کردار کی سوتے خشک ہو چکے تھے اور جہاں صلح و قیس کے گلگائے دادا کی جگہ ظلم و تعدی اور کفر و شرک کے جھاڑ جھنکار اگ رہے تھے، وہاں کے تپتے ہوئے صحراؤں اور ظلم و ستم کی باد سمود سے جھلستے ریگستانوں میں خدا کی عظمت و تقدیس اور انسانی عظمت کردار کے منکر انسانوں کی آنکھوں سے شرم و حیا کے پانی کی ایک بوند خشک ہو چکی تھی. ایسے وقت میں جب حضور پرنور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت و برکت بن کر آئے تو لگا یقین کشتی ایمان و یقین لہلہا اٹھی. شاعر نے اسی احساس کی ترجمانی یوں کی ہے: سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. حاضرین اکرام، حضور سیدنا علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل عالم عرب بے شمار خباثتوں اور جہالتوں کا شکار ہو چکا تھا. کفر و شرک کے علاوہ انسانی حقوق کی بے دردی سے پامالی اور اخلاقی اقدار کی بے حرمتی کی بدولت عرب معاشرہ شرمناک حد تک کارِ مذلت میں غرق ہو چکا تھا. اس دور کا انسان اخلاق و شرافت کا نام تک سننے کا رواں نہ تھا. شراب ان کی گھنٹی میں پڑی ہوئی تھی. جوا، قمار بازی، زناکاری قطعاً مقبول میں تصور نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ ان کو جوانی کا اعزاز اور مردانگی کا افتخار سمجھا جاتا تھا. جناب صدر، کوئی شخص بیٹی کا باپ کہلانا پسند نہیں کرتا تھا اور اگر کسی کی آپ بیٹی جنم لے لیتی تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. وہ لوگ انسانی عظمت کردار کے نہیں بلکہ ذاتی حسب و نسب کی برتری اور خاندانی تفاخر کے اسیر تھے. لڑائی جھگڑا اور قتل و غارت کی ان کی قبائلی زندگی کا لازمی جزو بن چکے تھے. معمولی باتوں پر تلواریں نیاموں سے باہر آ جاتی اور پیاسے ریگستانوں کی پیاس بجھنے لگتی. عکاس کا میلہ قبائلی تعصبات اور فخر و مباحثت کے نعروں سے شروع ہو کر برسوں تک جاری رہنے والی لڑائیوں کے لیے موسوع ترین مقام قرار پا چکا تھا. بعض معمولی لڑائیوں سے طویل جنگ کی ایک ایسی بھٹی سلگ اٹھتی کہ ہزاروں عرب اپنے بھائیوں کی تلواروں کا شکار بن کر اس کا ایندھن بن جاتے. لیکن جناب والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حقوق کے محافظ بن کر جلوہ افروز عالم ہوئے تو حالات نہایت تیزی سے بدلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوز و برکات کی بدولت انسانی حقوق کو پامال کرنے والے انسانی اقدار کی محافظت کا فریضہ انجام دینے لگے. رہزن رہبر بن گئے، بت پرست وہ شکن بن گئے، بے حیاؤں کو شرم و غیرت کا شعور میسر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تاثیر کی عظمت اس وقت دیکھنے میں آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا بندی کے مطابق شراب کو حرام قرار دیا تو شراب پانی کی طرح شیر نبی کی گلیوں میں بہا دی گئی. دشمن دوست بن گئے. اخلاق و شرافت کی دھجیاں بکھیرنے والے
رفعت کردار کا نمونہ بن گئے، اخلاق و شرافت کی دھجیاں پھینکنے والے رفعت کردار کا نمونہ بن گئے، ذرا ذرا سی بات پر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے والے انسانیت کی عظمت اور تقدیس پر ایمان لے آئے اور اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرنے لگے۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے دروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، آدمیت کا غرض سامہ مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر شخصیت ہر دور اور ہر زمانے میں مشعل رہ رہی ہے، ہر عہد اور ہر صدی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض اٹھایا ہے۔ اگر دلوں سے تعصبات کی آلائش دور کر دی جائے تو ہر دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمہ عظمت کا معترف اور ہر زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی پر مجبور نظر آئے گی۔ صدر محترم، طائف کی بستی میں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا؟ کون سی بدسلوکی تھی جس کا وہاں مظاہرہ نہ کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک قسمت سے بہنے والے خون سے لبریز ہو گئے۔ بستی سے باہر نکل کر نڈال ہو کر اپنے غلام کی معیت میں ایک درخت کی چھاؤں تلے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اس بستی کے ظالم اور بے رحم انسانوں کے لیے بد دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بستی کی بربادی کے لیے بد دعا کیوں مانگوں؟ مجھے یقین ہے کہ اس بستی سے میرے دین کے حامی اور پاسبان اٹھیں گے۔ دعا مانگی تو فقط یہی کہا، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، خدایا پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ جناب والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عرب معاشرے میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں عورت اس قرۂ ارض کی سب سے مظلوم ہستی تھی۔ عورت کو پاؤں کی جوتے سے بے حقیر سمجھا جاتا تھا، جنس بازار کی طرح اس کے دام لگائے جاتے تھے۔ روما و یونان میں جو اپنے ادوار کے عظیم تہذیبی مراکز تھے، عورت کو صرف جنس بازار تصور کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں خاوند کے مرنے پر اس کی بیوی کو زبردستی آگ میں جلا کر ستی کی رسم کو مذہبی ضابطہ بنا لیا گیا تھا۔ عرب معاشرے میں بعض جگہ باپ کے مرنے پر اس کا ورثہ تقسیم کرتے ہوئے بیٹی اس کی بیویاں بھی بانٹ لیا کرتے تھے۔ بدنصیب ماں بیٹی چلتی تو باپ مجسمے قہر و غضب بن کر بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتا، کیونکہ اس کے لیے یہ تصور ہی ناقابل برداشت تھا کہ مستقبل میں کوئی شخص اس کا داماد بن کر اس کے غیرت کے لیے چیلنج بن جائے۔ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت و شفقت کا پیغام سر بلند تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مرد کے برابر حقوق عطا کرتے ہوئے مردوں کو تلقین کی ہے، جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو وہ انہیں پہناؤ اور ان پر ظلم نہ کرو۔ محترم سامعین، تاریخ میں بڑے بڑے جنرلوں اور کشور کشاؤں کو دیکھا ہے جو عام زندگی میں انسانی اقدار کے کتنے بڑے مبلغ تھے، لیکن جب حالات جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے ہر قیمت پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے تمام اخلاقی قوانین اور تہذیبی ضوابط اپنے ہی قدموں تلے پامال کر دیے۔ محسن کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی دیکھنی ہو تو تاریخ کے دھارے کو 14 صدیاں قبل موڑ دیجئے اور اس وقت کا تصور کیجئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی ہر تحریک مزاحمت دم توڑ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدائے جلیل کی عظمت و برتری کے مظہر بن کر تاریخ کی عظیم ترین فاتح کی حیثیت سے اپنے آباء شریف مکہ میں قدم رنجہ فرما رہے تھے۔
تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بیت اللہ کے سجدہ اسناب توقیف کی ہیبت سے زمین پر گر کر ٹکڑوں کی صورت بکھر چکے تھے. یہ وہی شہر تھا جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا. بس میں ہستی دم بخود تھی, وقت کی رفتار تھم چکی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعداء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ادب پر غلاظت پھینکنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنے والے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے, جنت کے گلزاروں کی بشارت دینے والے پر عرضِ حیات تنگ کرنے والے, جس نے قدموں پر محراب کعبہ جھکے اس پر بہتان تراشی کرنے والے, ظلم و تحدی کے خوگر انسانی لہو کی بھیٹ لینے والے, تہذیب و تمدن سے ناآشنا, اقدار انسانی سے بے بہرا, جذبات محبت و شفقت سے محروم, وحشت و بربریت کے رسیا, یہ سب کے سب جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لرزہ پر اندام کھڑے تھے اور اپنے بدترین ماضی کی قباحتوں کو یاد کر کے اپنے آپ کو سخت سے سخت سزا کے مستحق بنا چکے تھے. ان سب کے دل آنے والے لمحوں کی ہولناکی سے لرزہ تھے. ان کی نگاہیں شرم و ندامت کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی, لیکن اپنے تمام لرزیدہ احساسات کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے خوشگوار توقعات بے وابستہ کیے ہوئے تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے جانواز سے ایک اعلان ہوتا ہے, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں. صدر عالی مقام یہ رسول خدا جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ پایا اور انسانیت نوازی کا ہی اعتراف ہے کہ آج دشت و جبل میں, بحر و بر میں, زمین و آسمانوں میں, عرب کے ریگزاروں میں, ایشیا کی عبادت گاہوں میں, یورپ کے علمی و تہذیبی سرمایے میں, افریقہ کے کالے انسانوں کے چمکتے دلوں میں, محسوسات کے مہکبار گلستانوں میں, عشق و عقیدت کے پورا کار ایمانوں میں, فکر و تدبر کی روشن وادیوں میں, شعراء کی مدح ترازیوں میں, ادیبوں کی ادب نوازیوں میں, حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی انسانیت کے سب سے بڑے محسن کی حیثیت سے ابھرتا اور جگمگاتا ہے. روح فطرت کا یہ جانواز پیغام جس کو علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں محبت رسول کو یوں بیان فرمایا ہے, قوت عشق سے ہر سمت کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے, ظلمت و کفر و جہالت پہ زوال آتا ہے, نور قرآن لیے بدر کمال آتا ہے. زندگی مجھ پہ لٹاتی ہے مسرت کے غلام, جب بھی سرکار کی رحمت کا خیال آتا ہے. سیدی کہہ کے بلاتے ہیں صحابہ اس کو, زیر دامان محمد جو بلال آتا ہے. جس کو سرکار دو عالم کا ہوا لطف نصیب, کون کہتا ہے کہ پھر اس کو زوال آتا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.